ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ صاحب کتاب نے اس آیت کریمہ کو یہاں ایک خاص عنوان کے لیے درج کیا ہے، ہدی اور قلائد کی شرعیت کا بیان۔ پہلے میں اس کی تفسیری معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کی وضاحت کرے ہدی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو حرمت والا گھر ہے کو لوگوں کے لیے قیام بنایا، والشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ، والہدیہ اور ہدی، والقلائد اور قلائد کو بھی، ذالک لتعلموا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کو جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اس کا تفسیری معنی تھا۔ اب کچھ اعراب کی باتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا اعراب کے حوالے سے صاحب کتاب نے کچھ باتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں لفظ جعل یا تو سیرہ کے معنی میں ہے، کسی کام کو کر دینا، جیسے جعل اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بنایا، تو یہاں جعل سیرہ کے معنی میں ہے۔ تو اس صورت میں اس کا پہلا مفعول لفظ الکعبہ ہوگا اور دوسرا قیامن ہوگا، اور البیت الحرام کعبے کا عطف بیان یا بدل واقع ہوگا، یا البیت الحرام جعلہ کا دوسرا مفعول ہوگا اور اس صورت میں قیامن مصدر یا حال بنے گا۔ ایک احتمال تو یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ جعلہ کو خلقہ کے معنی میں لیا جائے۔ اب البیت الحرام کعبے سے یا تو عطف بیان قرار پائے گا یا بدل واقع ہوگا، اور قیامن پہلے کی طرح مصدر یا حال بنے گا۔ اس صورت میں دوسرا مفعول نہیں ہوگا۔ دونوں احتمالات میں سے کوئی بھی احتمال لیں، دونوں صورتوں میں الشہر الحرام، الہدی اور القلائد کا الکعبہ پر عطف ہے۔ یہ مختلف اعرابی اور ترکیبی وجوہات مختلف تفسیر کی کتابوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ زائد تحقیق بھی مذکور ہوئی۔ اب اس کی تفسیر کو دیکھیے۔ یہ اس کا اعراب کا پہلو تھا۔ آیت کریمہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر بنایا، ایسا جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں سرگرمی پیدا کرتا ہے اور ان کی معاشی اور معاد کی زندگی کے اغراض پر ابھارتا ہے۔ معاشی زندگی سرگرمی پیدا کرتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے، اور معاشی زندگی سے مراد دنیاوی زندگی ہے، اور معاد آخرت کی زندگی، یعنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے اغراض و مقاصد کو ابھارتا ہے، بتاتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس زندگی میں اگر اللہ کی اطاعت کرے تو پھر اخروی زندگی کے فوائد کیا ہیں، کیونکہ کعبہ حج کا معاملہ عمرے کی سعادت، تجارت اور مختلف منافع کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر لوگ ایک سال کے لیے بیت اللہ سے الگ ہو جائیں تو نہ ان کی طرف نظر عنایت ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے طواف کے توسط سے لوگوں کے رزق میں برکتیں دیتا ہے اور ان کی طرف نظر عنایت فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو حرمت والا بنایا ہے، اسی طرح اس نے حرمت والا مہینہ بھی بنایا ہے جس میں حج ادا ہوتا ہے، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ۔ یہ اصل مہینہ ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ سے لے کر۔ اس کے ساتھ اسے بھی لوگوں کے لیے قیام بنایا۔ وہ اس طرح کے تمام سال کے مہینوں میں سے اس مہینے میں خاص کر حج ادا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت،
شان کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے ذوالحجہ کے مہینے کو حج کے لیے کیوں منتخب فرمایا، تو اس کی عظمت اور شان جو ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یا پھر الشہر الحرام سے مراد مخصوص ذوالحجہ نہیں ہے بلکہ مطلقاً حرمت والا مہینہ ہے۔ اب ایسا ترجمہ کریں گے تو وہ تمام مہینے اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو حرمت والے ہیں، جس میں فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین معلوم مہینے ہیں، جس سے مراد رجب، ذوالقعدہ، یہ حج کے معلوم مہینے شوال سے لے کر، اور اس کے بعد حرمت والے جو مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم بھی شامل ہیں۔ تو اگر اس سے ذوالحجہ مراد لیتے ہیں تو خاص حج کا مہینہ ہے، اور اگر حرمت والا مہینہ مطلقاً مراد لیتے ہیں تو وہ تمام مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، جیسے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدی اس جانور کو کہتے ہیں، قربانی کا وہ جانور جو مکہ شریف میں ذبح کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدی کو قیام بنایا۔ ہدی سے مراد قربانی کا وہ جانور جو مکہ شریف ذبح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور قلائد یعنی اونٹ، گائے کو بھی قیام بنایا، کیونکہ ان میں ثواب زیادہ ہے اور حج کی رونق ان سے دوبالا ہوتی ہے۔ کعبے کو قیام یا مذکورہ 4 چیزوں کو قیام اور احرام کی حرمت وغیرہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے، اور وہ کیوں کر نہ جانتا ہو جب کہ وہ ہر چیز کا عالم ہے۔ ہاکذا قالو، علماء نے اسی طریقے سے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کو یہاں جو ذکر کیا ہے تو ہمارا مقصد کیا ہے اس آیت سے؟ مقصود یہ ہے کہ یہ آیت ہدی اور قلائد کی مشروعیت پر دلیل بنتی ہے، بخلاف اس آیت کے جو اس صورت اور اس کے احکام کا بیان ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں، ان میں دلیل نہیں بنتی ہے۔ ہدی کی چند اقسام ہیں، مثلا نفلی ہدی، متاع کی ہدی، قران کی ہدی، احصار یعنی حج ادا کرنے سے رکاوٹ کی ہدی، اور جنایات کی ہدی، جو حالت احرام میں جنایات ہو جاتے ہیں، جو مطلب احرام کے خلاف جو کام ہو جاتے ہیں، ان میں بھی ہدی دینا پڑتی ہے۔ تو ان کے تفصیلی احکام انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج میں آئیں گے۔ لفظ ہدی بکری، گائے اور اونٹ سب پر بولا جاتا ہے، بخلاف لفظ بدنا کے، یہ صرف گائے اور اونٹ پر بدنا بولتے ہیں، اور ہدی کا لفظ سب کے لیے بولتے ہیں۔ یہ ہم احناف کا موقف ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ صرف اونٹ پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، بدنا کا۔ قلائد، قلادہ بدنا کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا ہے، بکری کے لیے نہیں۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ احرام تلبیہ یا تقلید سے ہوتا ہے، یعنی احرام باندھتے ہی یا تو لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ کہیں، یا پھر قلادہ تقلید کریں۔ تقلید سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو جانور قربانی کا ہے اسے نشان زدہ کر دیں، یعنی جس طرح لبیک اللہم لبیک یہ پورا جو ہے کہنے سے احرام شروع ہوتا ہے، اسی طرح جس شخص نے نفلی نظر یا شکار کی جزا یا کسی اور چیز کے سبب بدنے کو قلادہ ڈالا اور اس کو ساتھ لے کر حج کے ارادے سے جانب حرم روانہ ہوا تو اس کا بھی احرام ہو گیا۔ اگر کسی نے قلادہ تو ڈالا لیکن روانہ ہونے کے بجائے ٹھہر گیا اور قلادہ والے جانور کو نہ چلایا تو اس صورت میں وہ محرم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر متاع کا بدنا ہے، یعنی حج تمتع کرنے والے کا بدنا ہے، تو وہ اس وقت محرم ہو جائے گا جب وہ ابھی متوجہ ہی ہوا تھا، بشرطی کہ اس نے احرام کی نیت کر لی ہو۔ اور اگر کسی نے بدنے پر جل ڈالی یا اس کا اشعار کیا یا بکری کو قلادہ ڈالا تو ان صورتوں میں محرم نہیں ہوگا۔ تقلید کا طریقہ یہ ہے کہ بدنا کی گردن میں نال یعنی جوتی کا ٹکڑا یا زنبیل کی رسی یا درخت کی چھال وغیرہ باندھ دی جائے، جس کے متعلق جو ہے تفصیل فقہی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ آیت کریمہ کے تحت جو مسئلہ نمبر 104 تھا یہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اب
آئندہ جو مسئلہ 105 ہے، یعنی مطلق کو مقید پر محمول کرنا باطل ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔